فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے، کب تک رنگریلیاں کرو گے، کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے، کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے۔ آخر موت ہے موت، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے۔ عمل کرو عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل، اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ اللہ اللہ، بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نبی کی سگی شہزادی ہے، لوگ سوتے ہیں فاطمہ الزہرا ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اما عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے، اللہ اللہ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں، ویسے اما عائشہ کے آنسو نچوڑے جاتے، اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے۔ اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں، امام حسین کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھیں۔ پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک معمول رہا، عشاء کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت کرتی۔ سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر پائی، اول کے 27 سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے، کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے، آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ بابا کتب کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت میں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلمان ناز کرتے، جن پر اہل اسلام ناز کرتے، ان کی عبادتیں یہ اور اپنے اعمال دیکھو۔ ہم گھمنڈ میں، ہم تکبر میں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت بہاری طیبہ کانفرنس جشن دستار بندی علامہ سید امین القادری صاحب کے بلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو، جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کے اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی۔ جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی۔ وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی، یہاں رہ نہیں گئی، آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی۔ آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر
کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے، تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ وہ آگ ہے. اور پھر وہاں کیا ہے؟ صرف آگ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے. جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے، پیپ وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا.